اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو اور بحث ہے نوے درس میں، نواں سبق وضوء جبیرہ کے بیان میں۔ وضوء جبیرہ کسے کہتے ہیں، کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ابھی آپ کو اسی درس میں بتایا جائے گا کہ وضوء جبیرہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں اور کس وقت وضوء جبیرہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جبیرے کی تعریف، خود جبیرہ کیا ہے، جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ دوا یا وہ پٹی وغیرہ، دوا یا وہ پٹی وغیرہ جو زخم پر باندھی جاتی ہے، دوا ہے جبیرہ، یعنی دوا یا وہ پٹی جو زخم پر باندھی جاتی ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ دوا یا وہ پٹی کہ جو زخم پر باندھی جاتی ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، تو جبیرے کی تعریف تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ دوا یا وہ پٹی کہ جو زخم پر باندھی جاتی ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی کے اعضائے وضو پر کوئی چوٹ یا زخم ہے، اعضائے وضو یعنی جو جسم کے جن حصوں پر وضو کیا جاتا ہے، صحیح، چاہے وہ مسح ہو یا دھونا ہو، اگر کسی کے اعضائے وضو پر کوئی چوٹ یا زخم ہے لیکن وہ معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہے تو ویسے ہی وضو کرے۔ مثلا اگر کسی کے اعضائے وضو پر کوئی چوٹ ہے یا زخم ہے لیکن وہ معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہے، جیسے وضو کرتے ہیں روزانہ عام لوگ کرتے ہیں ایسے وضو وہ کر سکتا ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ جیسے روزانہ کرتا ہے ایسے وضو کرے۔ مثلا الف، زخم کھلا ہوا ہے لیکن پانی نقصان دہ نہیں ہے، زخم تو کھلا ہوا ہے لیکن جو پانی ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے گا، تو کیسے وضو کرے گا؟ جیسے روز کرتا ہے، عام حالت میں کرتا ہے ایسے اب بھی کرے گا۔ بے، زخم بندھا ہوا ہے لیکن اسے کھولنا بھی ممکن ہے اور پانی بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ زخم بندھا ہوا ہے لیکن اسے کھولنا ممکن ہے، ایسا نہیں کرنا ممکن ہے، کھولنا ممکن ہے، کھولا جا سکتا ہے وہ، اور پانی بھی اس میں نقصان نہیں دے گا۔ اگر اس کو پانی لگے گا تو وہ نقصان نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں کیسے وضو کرے گا؟ کیسے کرے گا وضو اس صورت میں؟ ہاں، جیسے روز کرتا ہے، یعنی معمول کے مطابق جیسے روز کرتا ہے ایسے ہی آج بھی وضو کرے گا۔ یہ تھا نمبر 1 میں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ اگر کسی کے اعضائے وضو پر کوئی چوٹ یا زخم ہے لیکن وہ معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہے تو ویسے ہی وضو کرے جیسے روز کرتا ہے۔ پھر 2 باتیں اس میں بتائی ہیں، ٹھیک۔ اب آئیے نمبر 2، اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پہ ہے، زخم کہاں ہے؟ اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پہ ہے اور کھلا ہوا بھی ہے، یعنی پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، اور پانی مضر ہے، پانی اس زخم کے لیے مضر ہے، اگر پانی لگے گا تو زخم پھیل جائے گا، بڑھ جائے گا اور زیادہ اس میں نقصان ہو جائے گا، تو مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کے اطراف کو دھو لیا جائے تو کافی ہے۔ زخم مان لیجئے یہاں ہے، کہاں؟ یہاں، تو آئے زخم ہے، کھلا ہوا ہے اور پانی مضر ہے، اگر اس کو پانی ایسے پھیریں گے باقاعدہ تو کیا ہوگا؟
کہ پانی ایسے لائیں گے تو زخم بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا، یا اس میں اور خطرہ بن جائے گا، ضرر نقصان ہو جائے گا، مضر ہے نہیں، نقصان کا سبب ہے، نقصان کا باعث ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے اطراف کو، اطراف یعنی جو اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اسے دھو لیجئے تو کافی ہے. نمبر 3، اگر اعضائے مسح یعنی جن اعضاء پر، جسم کے جن حصوں پر مسح کیا جاتا ہے، یعنی سر اور دونوں پیر، اگر ان پر کوئی زخم وغیرہ ہے اور اس پر کوئی چیز بندھی ہوئی نہیں ہے، اعضائے مسح پر زخم ہے اور زخم پر کوئی چیز بندھی ہوئی نہیں ہے بلکہ زخم کھلا ہوا ہے، ایسی حالت میں اگر مسح کرنا ممکن نہ ہو تو ایک پاک کپڑا اس پر رکھ لے اور اس کے اوپر مسح کرے. کیا بتایا؟ اگر اعضائے مسح پر زخم ہو لیکن زخم کھلا ہوا ہے، بندھا ہوا نہیں ہے، صحیح، ایسی حالت میں اگر مسح کرنا ممکن نہ ہو، زخم پر ممکن نہیں، تو اس پر کپڑا رکھ لیں. یعنی ممکن نہیں کیسے؟ گیلے ہاتھ لگیں تو زخم کو نقصان ہوگا، مسئلہ بڑھ جائے گا، تو اس پر کپڑا رکھ لے، پاک کپڑا، پاک کپڑا، اور پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، یعنی اس کے اوپر مسح کرے. یہ ہم نے جبیرے کی تعریف بتائی آج آپ کو. کیا بتایا؟ جبیرہ، اس کی تعریف بتائی. اس کے بعد وضو میں جبیرے کے مثلا کیسے کیا جاتا ہے، کیا ہے، اس کی 3 چیزیں بتائیں. امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھے ہوں گے. اب وضو جبیرہ کا طریقہ، یعنی وضو جبیرہ میں یہاں پر کیا بتایا کہ زخم کھلا ہوا ہے تو کیا کرنا، زخم بند ہے تو کیا کرنا، نقصان دہ ہے تو کیا کرنا، پانی نقصان کا سبب نہیں بنے گا تو کیا کرنا ہے، یہ سب آپ کو بتا دیا گیا ہے. امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. وضو جبیرہ کا طریقہ، وضو جبیرہ کا طریقہ، وضو جبیرہ کیسے کی جاتی ہے. وضو جبیرہ میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے یا مسح کرنے کے سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو معمول کے مطابق انجام دے. جہاں تک ممکن ہو معمول کے مطابق انجام دے وضو جبیرہ میں، چاہے دھونے کا مسئلہ ہو یا مسح کا مسئلہ ہو، دھونے والی جگہ ہو یا مسح کرنے والی جگہ ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے معمول کے مطابق انجام دے. معمول کے مطابق یعنی جیسے روزانہ انجام دیتا ہے، عام حالات میں انجام دیتا ہے، ایسے ہی انجام دے. ہاں اگر ممکن نہ ہو تو تر ہاتھوں کو جبیرے ہی پر پھیر لینا کافی ہے. اگر ممکن نہ ہو تو پھر جبیرے پر ہی پھیر لینا کافی ہے. چند مسائل، یہ ہو گیا طریقہ. ٹھیک ہے، کیا طریقہ ہے کہ جبیرے پر بھی وضو اگر ممکن ہو تو ایسے ہی کی جائے جیسے عام حالات میں معمولاً جیسے وضو کرتا ہے ایسے ہی وضو کرے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر ہاتھوں کو جبیرے پر پھیر لینا ہی کافی ہے. یعنی جو پٹی بندھی ہوئی ہے زخم پر، یہ دوا لگی ہوئی ہے، بس پھر اسی پر پھیر لے کافی ہے. کہنے چند مسائل، کچھ مسائل ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1، اگر جبیرے نے معمول سے زیادہ زخم کے اطراف کو چھپا لیا ہے، اگر جبیرے نے یعنی پٹی نے یا دوا نے معمول سے زیادہ، جیسے عام طور سے جتنی جگہ پر پٹی بندھتی ہے اور جتنے حصے کو پٹی گھیرتی ہے یا جتنے حصے پر دوا لگتی ہے، اگر وہ عام طور سے یا معمول سے زیادہ اسے ڈھانپ لیا ہے، چھپا لیا ہے، اور اسے ہٹانا بھی ناممکن ہے، یعنی پٹی یا دوا کو ہٹا بھی نہیں سکتے، تو اس موقع پر وضو جبیرہ کر کے احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی کرے. اگر ایسا ہے تو اس موقع پر کیا کرے؟ وضو جبیرہ کر کے احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی کرے. نمبر 2، آج یہ سمجھ میں ہے
लिबास, जो शख्स ये तय न कर सके कि उसकी तकलीफ क्या है, उसकी तकलीफ कह रहे हैं जो शख्स ये तय न कर सके कि उसकी तकलीफ शरई वुज़ू जबीरा है या तयम्मुम। एक शख्स ये नहीं फैसला कर पा रहा है समर साहब कि उसकी जो तकलीफ है नहीं, उसका जो वजीफा है जो उसके ऊपर वाजिब है वो वुज़ू जबीरा है या तयम्मुम है। कह रहे हैं तो बर बिनाए एहतियात वाजिब, बर बिनाए एहतियात वाजिब दोनों को अंजाम दे। बर बिनाए यानी जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसका वजीफा क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या वाजिब है, तयम्मुम करे या वुज़ू जबीरा करे, उसे पता ही नहीं है तो क्या करे, तो बर बिनाए एहतियात वाजिब दोनों को अंजाम दे। नंबर 3, अगर मरहम पट्टी उसके पूरे चेहरे या किसी मुकम्मल हाथ को छुपाए हुए हैं, अगर मरहम और पट्टी या मरहम या पट्टी पूरे चेहरे को छुपाए हुए हैं, पूरे चेहरे पर पट्टी है या दवाई लगी हुई है, तो वुज़ू जबीरा काफी है। क्या काफी है? वुज़ू जबीरा काफी है। नंबर 4, जिस शख्स की हथेली या उंगलियों में जबीरा है, हथेली पर या उंगलियों पर जबीरा है, यानी पट्टी बंधी हुई है या दवाई लगी हुई है, और उसने तर हाथों को उसके ऊपर फेरा है, किसके? जबीरे के ऊपर, तो वो सरो पैर के मसे को भी उसी तरीके से अंजाम दे सकता है। या ये कि दूसरे आज़ाए वज़ू से रतूबत ले ले, अगर रतूबत खत्म हो गई है तो दूसरे आज़ाए वज़ू से रतूबत ले सकता है। नंबर 5, अगर चेहरे या हाथों पर कई अदद जबीरे हों, एक यहाँ है, 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 कई अदद जबीरे हैं, पट्टी बंधी हुई है या फोया लगा हुआ है या दवाई लगी हुई सिर्फ जो है, कई अदद जबीरे हैं। अगर चेहरे या हाथों पर कई अदद यानी कई जगह सही जबीरे हों, कई जबीरे हों, 1 2 3 इस तरह जो है वो कई जबीरे हैं, हाथ मुंह पर भी हैं कई जबीरे मसला, तो उनके दरमियान के हिस्से को धोना चाहिए। यहाँ जबीरा ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ से धोइए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से धोइए, इस तरह उसे जो दरमियान का हिस्सा है उसको धोना चाहिए। और अगर यही जबीरे सर या पैर पर हों तो उनके दरमियानी हिस्से पर मसा करना चाहिए। अगर ये जबीरे सर पर हों या पैर पर हों तो उनके दरमियानी हिस्से पर मसा करना चाहिए। और जिस जगह पर जबीरा है वहाँ अहकाम जबीरा पर अमल किया जाए। अहकाम जबीरा जो भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं, अहकाम जबीरे के कैसे करना है, क्या करना है, हाथ फेरना है या हाथ भी फेरना है या कपड़ा रख के उसके ऊपर हाथ फेरना है या जख्म के ऊपर हाथ फेरना है, वो जो वगैरह सब बताई गई बातें वो सब आपको समझना है। फिर चंद मसाइल को आप दोबारा पढ़िए। कह रहे हैं अगर जबीरे ने मामूल से ज़्यादा जख्म के अतराफ को छुपा लिया है और उसे हटाना भी मुमकिन ना हो, यानी नामुमकिन है, तो उस मौके पर वुज़ू जबीरा करके एहतियात वाजिब की बिना पर तयम्मुम भी करे। नंबर 2, जो शख्स ये तय न कर सके कि उसकी तकलीफ शरई आपको बताई जा चुकी है, यानी उसका वजीफा इस वक्त उसके ऊपर क्या वाजिब है ये न जानता हो, ये तय न कर पा रहा हो कि वुज़ू जबीरा है या तयम्मुम,
تو بربنا احتیاط واجب دونوں کا ہم انجام دے۔ نمبر 3، اگر مرہم پٹی اس کے پورے چہرے یا کسی مکمل ہاتھ کو چھپائے ہوئے ہے تو وضوء جبیرہ کافی ہے۔ نمبر 4، جس شخص کی ہتھیلی یا انگلیوں میں جبیرہ ہے اور اس نے طرف ہاتھوں کو اس کے اوپر پھیرا ہے تو وہ سر و پیر کے مسح کو بھی اسی طریقے سے انجام دے سکتا ہے، یا یہ کہ دوسرے اعضائے وضو سے رطوبت لے لے کر، نہیں ہے اس میں رطوبت باقی نہیں بچی ہے تو دوسرے اعضائے وضو سے رطوبت لے لے۔ نمبر 5، اگر چہرے یا ہاتھوں پر کی جبیرے ہوں تو ان کے درمیان کے حصے کو دھونا چاہیے، اور اگر یہی جبیرے سر یا پیر پر ہوں تو ان کے درمیانی حصے پر مسح کرنا چاہیے، اور جس جگہ پر جبیرہ ہے وہاں احکام جبیرہ پر عمل کیا جائے گا۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔